میں یہ گاڑی سیکھنے کا مینول پڑھ رہی تھی لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں. آپ میری تھوڑی مدد کریں گے؟ مجھے یاد ہے آپ نے کل کلاس میں نے کلاس کا بھی کیا سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں مجھے کچھ بنیادی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. میں آپ کو گاڑی چلانے کی بنیادی چیزیں سکھا دیتا ہوں اور کم سے کم جب آپ کل کلاس میں جائیں گی تو آپ کو کچھ تو پتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے, اور پھر آپ یہ بنیادی چیزیں سیکھ کے پھر پڑھنا تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا. یہاں پہ کوئی ایسا بیگ یا کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو اس سے میں آپ کو کچھ سکھا سکوں؟ ارے یہ پڑا ہوا ہے, آج مجھے یاد ہے, اس کو آپ سمجھیں کہ یہ ویل ہے آپ کے سامنے گاڑی کا, ٹھیک ہے, یہ گاڑی کا ویل ہے اور میرے سامنے یہ ویل ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے آپ کی رائٹ پر, آپ کے لیفٹ پر جو ہے وہ گیئر ہے, ٹھیک ہے, اور سیدھے ہاتھ پر جو پیر ہے آپ کا وہ ایکسیلیٹر ہے, اور درمیان میں جو ہے یہ بریک ہے, اور کونے پہ جو ہے کلچ ہے. اب آپ کو اسٹیئرنگ ہاتھ میں رکھنا ہے, سامنے دیکھنا ہے, آپ نے گیئر لگایا, گیئر لگا کے ایکسیلیٹر دینا ہے آہستہ آہستہ, اور اسٹیئرنگ کو سنبھالنا شروع کرنا ہے. اسٹیئرنگ کو سنبھال, اور سامنے دیکھیں, ادھر نہ دیکھیں, سامنے دیکھیں, ٹھیک ہے. الیاسف, آپ جس طرح سے میری رہنمائی کر رہے ہیں اور مجھے سکھا رہے ہیں, مجھے پتہ کیا خیال آ رہا تھا کہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جب ایک پاسبان جو ہے وہ اپنی کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے, اور اسی طرح سے آپ مجھے بہت ہی اچھی طریقے سے سکھا رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے یہ محبت اور حلیمی کے ساتھ ہونا چاہیے, تو مجھے بالکل وہی خیال آ رہا تھا. لیکن آج جو بورڈ میٹنگ میں آپ کو پتا ہے کہ دو اشخاص کے بیچ میں جو تھوڑی تلخ کلامی ہو گئی تھی, تو میں یاد کر رہی تھی کہ پاسبان نے بھی بہت ہی اچھی طرح سے ان کے بیچ میں اس سارے مسئلے کو حل کروایا اور بڑی ہی رہنمائی کی, اور بڑی ہی اچھی طرح اور بڑی حلیمی کے ساتھ انہوں نے اس ساری سچویشن کو سنبھال لیا تھا. کاشفہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے, یہ میں لے لوں واپس. کاشفہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. مجھے یاد ہے آج بورڈ میٹنگ میں جو دو لوگ تھے ان کے درمیان میں جو تلخ کلامی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پادری صاحب نے وہاں پر ہمارے بہت ہی اچھا مسیحی کردار جو ہے اس کو اپنایا, اس کا نمونہ دیا تھا. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک ایک کر کے ان ساری مشکلات کو یا ان کی جو آپس میں بحث تھی اس کو ختم کیا, اور محبت اور پیار اور حلیمی سے سارے مسئلے کو حل کیا. اور یہی ایک پاسبان کا کام بھی ہے. کاشفہ اگر سوچیں کہ ایک کلیسیا کا اگر رہنما یا پاسبان نہ ہو تو کیا ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں, میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر کسی کلیسیا میں پاسبان نہ ہو یا ان کی رہنمائی کرنے کے لیے نہ ہو تو وہ کلیسیا کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتی, پہلی چیز. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کو وہ بہتر طور پر نہیں سمجھ پائیں گے, اور نہ ہی کلام کی اس حقیقت کو اور گہرائی کو وہ بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کلیسیا کے رہنما نہ ہو یا پاسبان نہ ہو جو ان کی مدد کر سکے تو وہ ایسی کلیسیا جو ہے وہ ایمان میں کمزور پڑتی چلی جاتی ہے. اور پھر ہم اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ اگر کلیسیا کے رہنما جو ہے وہاں پر موجود نہ ہو یا پاسبان وہاں پر موجود نہ ہو تو کلیسیا جو ہے وہ اس طرح روحانی طور پر ترقی بھی نہیں کرتی. اور یہ سارا کچھ ایک پاسبان یا رہنما جب پیار سے, محبت سے, حلیمی سے کرتا ہے تو ہی کلیسیا جو ہے اس پاسبان کی زندگی میں خدا ہم یسوع مسیح کو دیکھ پاتی ہے, اور خدا ہم یسوع مسیح ان کی زندگی سے لگاتار ظاہر ہوتے ہیں. اور الیاسف, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک پاسبان اپنی یہ ساری خدمت جو ہے وہ حلیمی کے ساتھ اور محبت اور پاک روح کی ہدایت میں رہ کر نہ کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی صورت میں کلیسیا کی ترقی نہیں ہوتی, بلکہ کلیسیا جو ہے وہ اور زیادہ بدحالی کی طرف چلی جاتی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اور اس بات کے اوپر گفتگو کریں اور سوچیں کہ ایک پاسبان کی کیا ایسی اچھی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ کلیسیا ترقی کر سکتی ہے. کاشفہ یہ اہم سوال ہے بڑا کہ پاسبان میں یہ پاسبان کی زندگی میں کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جن سے کلیسیا جو ہے روحانی طور پر ترقی حاصل کرے اور خداوند کے نام کو جو ہے وہ جلال ملے. سب سے پہلی چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی رہنما ہو, صرف پاسبان نہیں بلکہ کوئی بھی رہنما ہو جو کہ مسیح رہنما ہے, ان کی زندگی جو ہے وہ روح القدس سے معمور ہونی چاہیے. ان کی زندگی میں روح القدس کی قوت جو ہے وہ کثرت سے کام کرے, روح کا پھل جو ہے وہ ان کی زندگی سے نظر آئے, جس سے ہم نے غلطیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آپ نے پڑھیں تو روح کے پھل کا ذکر ملتا ہے. تو روح کا پھل ان کی زندگی سے نظر آئے تو ہی ایک کلیسیا جو ہے ترقی کر پائے گی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے پاسبان یا ایسے رہنما کی زندگی میں کلیسیا کے لیے بوجھ اور کلیسیا کے لیے رویا کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک رویا کے ساتھ وہ کلیسیا کی مدد کرے, رہنمائی کرے, تاکہ کلیسیا اپنے اس مقصد میں, اس منصوبے میں جو خدا نے اس کے لیے بنایا ہے وہ پورا ہو سکے. تو الیاسف, کیا پاسبان کے علاوہ اور بھی کوئی لیڈرز ہوتے ہیں جو کلیسیا میں؟ بالکل کاشفہ,
صرف پاسبان کو ہی ہم چرچ میں لیڈر کا جو ہے وہ خطاب نہیں دے سکتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رہنماؤں کے اندر اگر چرچ کلیسیا کے اندر ڈیکن جو ہوتے ہیں، ایلڈرز جو ہوتے ہیں، بشپ جو ہوتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی یوتھ پاسٹر ہے، یوتھ لیڈر ہے، کوائر کا لیڈر ہے، یا کوئی سنڈے اسکول کا لیڈر ہے، تو یہ سارے بھی جو ہیں رہنمائی کے طور پر چرچ میں اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بھی کلیسیا کی ترقی، روحانی ترقی کے لیے اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے جتنی کہ ایک پاسبان کی۔ یاسف، لیکن ان سب لیڈرز کا مشن تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی ہے، اور میں ان کی خوبیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ان سب کے اندر جو بہت ضروری خوبیاں ہیں جو ہونی چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ روح القدس سے معمور ہونی چاہیے اور محبت اور حلم سے بھری ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں رویا کا ہونا بھی بہت ہی ضروری ہے اور اہم ہے۔ روحانی ترقی کا بوجھ ہونا چاہیے کہ وہ کلیسیا کے لیے جو ہے وہ روحانی بوجھ رکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کلیسیا میں ایمان کی مضبوطی کے باعث ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا فیصلہ کرنے والا لیڈر ہونا چاہیے۔ کاشفہ، جو آپ نے ساری خوبیاں بتائی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ روح القدس کی معموری جو ہے یہ واقعی سب سے پہلے جو ہے وہ روح القدس کی معموری میں زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے انہیں۔ پھر آپ نے بتایا کہ رویا اور کلیسیا کے لیے بوجھ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور پھر آپ نے ذکر کیا کہ ان کو جو ہے وہ ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے اور ایک اچھا فیصلہ لینے والا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اور خوبیوں میں جو جو چیزیں شامل ہیں اس میں یہ ہے کہ کلیسیا کا رہنما جو ہے وہ خداوند کے ساتھ اس کا تعلق اور اس کی رفاقت جو ہے بہت مضبوط ہو، اور وہ خداوند کے ساتھ بڑے ایمان کے ساتھ دعا میں ٹھہرنے والا ہو۔ یہ ایک بہت اہم جو خوبی ہے رہنمائی میں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ خداوند کے کلام کو لگاتار پڑھنے والا، اس کا مطالعہ کرنے والا، اس کا سیکھنے والا ہونا چاہیے، اور یہی نہیں بلکہ اپنی روحانی جو بیداری ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا باعث بننا چاہیے، دوسروں کے لیے بھی انکریجمنٹ کا جو ہے اسے باعث بننا چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو روحانی رہنما کلیسیا میں ہوتے ہیں ان کی روحانی زندگی، ان کی شخصی زندگی اور ان کی خدمت کی جو زندگی ہے جو وہ کلیسیا میں کرتے ہیں ان میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ وہ اپنے خاندان کے نظام کو بھی اچھے طور پر چلانے والے ہوں، اور وہ کلیسیا میں جو ان کی ذمہ داری ہے اس کے نظام کو بھی بہتر طور پر چلانے والے ہوں۔ اور اس کے لیے میں نے ایک فہرست بنائی میرے پاس ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند حوالہ جات ایسے ہیں جہاں پر ان ساری باتوں کا ذکر ملتا ہے، وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اور پھر ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں اس کا 13واں باب اس کی 7ویں آیت اور پھر 17ویں آیت، پھر پہلا کرنتھیوں 2 باب 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک، پھر ہم افسیوں اس کا 4 باب اس کی 11ویں آیت میں بھی یہ دیکھتے ہیں، پھر ہم تیتس اس کا 2 باب اس کی 3 آیت سے لے کر 5ویں آیت تک دیکھتے ہیں، اور پھر امال 20 باب 28 آیت، یعقوب پہلا باب 22 آیت، اور یہ سارے حوالے اسی بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ خادم کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اور خادم کی زندگی میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے جو اسے ایک رہنما کا خطاب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ سارا کام، یہ ساری خوبیاں یاد رکھیں کاشفہ، صرف اور صرف روح القدس کی قوت سے ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جب یہ زندگیاں رہنماؤں کی روح القدس سے معمور ہوں گی تو روح کا پھل جو ہے ان کی زندگی سے صاف ظاہر ہوگا۔ اور الیاس، میں سمجھتی ہوں کہ جب ہماری زندگی سے روح کا پھل نظر آتا ہے تبھی لوگ جانتے ہیں اور پہچان پاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مسیحی ہیں اور خداوند مسیح کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ اس وقت ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ کریں۔ ضرور۔ ایک رہنما کا کلیسیا کو سکھانے اور ان کی رہنمائی کرنے میں بہت بڑا کردار ہے، اور یہ حلیمی اور محبت کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اگر کلیسیا کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی موجود نہ ہو تو کلیسیا اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ رہنما کے بغیر خدا کے کلام کو سکھانا مشکل ہے۔ ایک اچھا رہنما روح القدس سے معمور زندگی گزارتا ہے۔ رہنما کی زندگی میں خدا کی خدمت اور کلیسیا کی ترقی کے لیے رویا ہونا بہت ضروری ہے۔ الیاس، اب گیئر لگانا ہے نا؟ ہاں، نہیں کاشفہ، اس طرح نہیں، یہ آپ بہت غلط کر رہی ہیں۔ آپ سٹیئرنگ بھی ساتھ گھما رہی ہیں، آپ نیچے دیکھ رہی ہیں، سامنے نہیں دیکھ رہی ہیں، آپ گیئر کو ہاتھ لگا رہی ہیں، ساتھ پاؤں کو دیکھ رہی ہیں۔ اس طرح تو آپ نہیں سیکھ سکتی اور کل فیل ہو جائیں گی آپ کلاس میں۔ الیاس، اب تو آپ رہنما کی طرح نہیں سمجھا رہے ہیں، اس طرح سے تو میں نہیں سیکھ سکتی۔ نہیں، آپ نے ٹھیک ہے، میری غلطی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ سٹیئرنگ کو پکڑیں اور پھر سامنے دیکھتے رہیں، سامنے دیکھیں، اپنے لیفٹ پاؤں سے کلچ دبائیں، گیئر لگائیں، اور پھر کلچ کو آہستہ آہستہ چھوڑیں اور ایکسیلیٹر کو آہستہ آہستہ دبائیں، لیکن دیکھیں سامنے، ٹھیک ہے، اور گیئر پہ سے ہاتھ اٹھا دیں، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ چلیں، ٹھیک ہے، اور تیزی سے موڑ لیں۔